بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں پہلے درس کے ساتھ متصلاً یہ بات کریں گے کہ قادیانیوں کا ہمارے اسلام کے شاعر یعنی شاعر اسلامی کے استعمال کے بارے میں اصرار کرنا، اس میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا کہ قادیانی وہ قصداً ایسا کرنا چاہتے ہیں جو نہ صرف ان مقدس ہستیوں کی بھی حرمتی کرنے بلکہ دوسروں کو دھوکہ دینے کی بھی مترادف ہے۔ یعنی قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی مذہبی گروہ یعنی قادیانیت دھوکہ دہی اور فریب کاری کو اپنا بنیادی حق سمجھ کر اس پر اصرار کرتی ہے اور اس سلسلے میں عدالتوں سے مدد کے طلبگار ہو جائے تو اس ملک کا امن کا پھر خدا حافظ ہوگا۔ اس لیے کہ مسلمان کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے، ایک مسلمان کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے اور ان مقدس ہستیوں اور ان پاک اور مقدس مقامات اور اس طرح اس مقدس اور پاک ناموں کا ان کی تقاضا یہ ہے، ان کی تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے شخص کو جو گستاخ ہو، توہین والا ہو، کافر ہو اور وہ ان کے نام استعمال کر لے، ایک مسلمان کا ایمانی غیرت اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر قادیانی دوسروں کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تو پھر اپنے مذہب کے لیے، اس جھوٹے اور گندے مذہب کے لیے نئے القابات وغیرہ وضع کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر اپنے اس گندے مذہب کے لیے اپنے القابات بنائے وہ استعمال کر لیں۔ کیا انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ دوسرے مذاہب کے شاعر مخصوص نشانات، علامات اور اعمال پر انحصار کر کے وہ خود اپنے مذہب کی ریاکاری کا پردہ چاک کریں گے؟ اس صورت میں اس کے معانی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کا نیا مذہب اپنی طاقت، میرٹ اور صلاحیت کے بل پر ترقی نہیں کر سکتا یا فروغ نہیں پا سکتا، بلکہ اس جیل سازی اور دھوکہ اور فریب پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ آخرکار دنیا میں اور بھی بہت سے مذاہب موجود ہیں، ہندو مت ہے، سکھ مت ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے۔ انہوں نے مسلمانوں یا دیگر لوگوں کے القابات وغیرہ پر کبھی غاصبانہ قبضہ نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے عقائد کی پیروی اور اس کی تبلیغ بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ ہندو کرتے ہیں، سکھ کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے جس کا ایمان پختہ ہو، لازم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بچوں، خاندان، والدین اور دنیا کی ہر محبوب ترین شے سے بڑھ کر پیار کرے۔ یعنی مطلب یہ مسلمان کی ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، والدین سے اور دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ محبت اور پیار کرے۔ یہ ایک مسلمان کی ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا ایسی صورت میں کوئی کسی مسلمان کو مورد الزام ٹھہرا سکتا ہے اگر وہ ایسا دل آزار مواد جیسا کہ مرزا قادیانی نے تخلیق کیا ہے، سننے، پڑھنے یا دیکھنے کے بعد اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے؟
ہمیں اس پس منظر میں قادیانیوں کے 7 سالہ جو جشن ہوا تھا، ان کے تقریبات کے موقع پر قادیانیوں کے اعلانیہ رویہ کا تصور کرنا چاہیے اور اس رد عمل کے بارے میں سوچنا چاہیے جس کا اظہار مسلمانوں کی طرف سے ہو سکتا تھا۔ اس لیے اگر کسی قادیانی کو انتظامیہ کی طرف سے یا قانوناً شاعر اسلام کا اعلانیہ اظہار کرنے یا انہیں پڑھنے کی اجازت دی جائے تو یہ اقدام اس کی شکل میں ایک اور سلمان رشدی یعنی رسوائے زمانہ، گستاخ رسول، ملعون سلمان رشدی، جس نے شیطانی آیات کے نام پر نعوذ باللہ نامی کتاب لکھا تھا، جس میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد توہین کیا تھا، تخلیق کرنے کے مترادف ہوگا۔ کیا اس صورت میں انتظامیہ اس کی جان، مال اور آزادی کے تحفظ کی ضمانت دے سکتی ہے؟ اور اگر دے سکتی ہے تو کس قیمت پر؟ یعنی مسلمان پھر اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور پھر امن و امان کی خرابی کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ رد عمل یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قادیانی سرعام کسی پلے کارڈ یا بیج یا پوسٹر پر کلمہ کی نمائش کرتا ہے یا دیوار نمائشی دروازوں یا جھنڈیوں پر لکھتا ہے یا دوسرے شاعر اسلامی کا استعمال کرتا ہے یا انہیں پڑھتا ہے تو یہ اعلانیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی بے حرمتی اور دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی کے توہین کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی کا مرتبہ نعوذ باللہ اونچا کرنے کے مترادف ہے۔ اسی مسلمانوں کا غصہ آنا، مسلمانوں کا مشتعل ہونا اور دیش میں آنا ایک فطری بات ہے، اس لیے کہ مسلمان ایمانی غیرت کی وجہ سے یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتا کہ ان پاک ہستیوں کے ناموں کو اس گندے اور خبیث انسانوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہم یہ بھی نہیں کہ سمجھتے کہ قادیانیوں کو اپنی شخصیات، مقامات اور معمولات کے لیے نئے خطابات، القابات یا نام وضع کرنے میں کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخرکار ہندو، عیسائی، سکھوں اور دیگر برادریوں نے بھی تو اپنے بزرگوں کے لیے القابات و خطابات بنا رکھے ہیں۔ آئین، قانون اور عدالتی فیصلوں کے باوجود قادیانی تقریر و تحریر، جلسہ، جلوس، لٹریچر کی تقسیم اور اپنے اجتماعات منعقد کر کے اسلامی اصطلاحات کو استعمال کرتے اور شاعر اسلامی کے توہین کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہیں انتظامیہ کی مکمل سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ انتظامیہ ہوتی ہے جسے پاکستان کے قانون کا پتہ نہیں ہوتا، جس کو 298C اس دفعے کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک پاکستان کا اسلامی قانون قادیانیوں کے خلاف کیا قانون رکھتا ہے، کیا بات کرتا ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے بعض ادارے اور حکومتی افسران قادیانیوں کی سرپرستی کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت کم ایسے افسران جو تعزیرات پاکستان میں موجود قادیانیوں کے خلاف اسلام سرگرمیوں پر پابندی کی دفعہ 290C اور اس کی عدالتی چیلنج سے واقف ہو۔ یہ ظلم نہیں طور کیا ہے کہ پاکستان کا ایک اسلامی ملک کا ایک مسلمان افسر ہو اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہمارا پاکستان کا قانون، اسلامی قانون یہ کیا کہتا ہے۔ کہ پورے پاکستان میں شاید
ایک افسر ایسا نہیں ہے جس نے قادیانیوں کی طرف سے توہین رسالت کی اجتماعی اور مسلسل ارتکاب پر سپریم کورٹ کے مذکورہ تاریخی فیصلے کی مطالعہ کی زحمت گوارا کی ہو. یعنی کوئی افسر ایسا نہیں ہے جنہوں نے ان عدالتی فیصلے کو، جو تاریخ ساز فیصلہ ہے، جو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ان کا مطالعہ کی ہو. اور اس لا علمی کی وجہ سے پھر ہمارے مسلمان افسران ان گستاخوں اور ان خبیث و قادیانیوں کا سرپرستی کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں. جو پاکستان میں امن و امان قائم کرنے میں ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے اگر یہ افسران اس فیصلے کو پڑھیں. یہ فیصلہ اس وقت قانون کی باری کتابوں میں تو موجود ہے، مگر آج تک اس کے کسی ایک جز پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اور اس سے بڑھ کر قانون کے ساتھ اور کیا شرمناک مذاق ہو سکتا ہے. حکومت اگر پارلیمنٹ اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے تو وہ قادیانیوں کو آئین، قانون اور عدالتی فیصلوں کا پابند کرے تاکہ ملک بھر میں کہیں بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہ ہو، امن و امان خراب نہ ہو. بہرحال بات یہ ہے کہ قادیانی اور مرزائی لاہوری ہمیشہ یہ کوشش کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ اس بات کی پر زور دیا ہے کہ ہمیں شاعر اسلامی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ملک کے اندر امن و امان کی خراب صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مسلمان کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ ان کے ان پاک ہستیوں کے ناموں کو ان گندے اور خبیث اور کافروں کے لیے استعمال کیا جائے. لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومتی اداروں سے اور ان کے افسران سے کہ پہلے خدا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل قیامت کے دن کس منہ سے کھڑے ہوں گے. لہذا پہلے اس فیصلے کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں اور پھر جہاں جہاں بھی قادیانی اس قانون کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرے فوراً اس کو قانون کے دائرے میں گرفت میں لایا کرے اور اس کو سزا دی جائے.